اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز، مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام صاحبان ایمان سامعین مومنین مومنات کے گھروں میں اللہ تعالیٰ سکون، اطمینان، خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ سب کے گھر کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو، دکھوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام سننے والوں کا یہ وقت اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور دنیا اور آخرت میں وجہ حقیر سمیت آپ تمام احباب کو اس کا اجر اور ثواب عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز، آپ سے عرض ہے ہمارے نجفی کربلائی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، جزاک اللہ۔ سامعین عزیز، آج اس ویڈیو میں ایک بہترین مختصر سا عمل ہے۔ گھر میں سکون، گھر میں برکت اور گھر میں اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے۔ کیسے؟ اور آپ میں سے کافی سارے احباب ایسے ہیں مومنین مومنات کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے سکونی کیوں ہے، ہمارے گھر میں مشکلات کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غصہ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا چین، ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے؟ تو سامعین عزیز، آیت اللہ فاطمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اختلاف، لڑائی، بد اخلاقی، غصہ، ایک دوسرے کا دل توڑنا وغیرہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے گھریلو مشکلات کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں فرشتوں کا، ملائکہ کا آنا جانا نہیں رہتا۔ اگر کسی گھر میں فرشتوں کا آنا جانا رہے وہ گھر جنت رہتا ہے بے شک۔ وہ فرماتے ہیں اب اپنے گھروں میں کیا کیا جائے، یہاں پہ وہ عمل بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھروں میں فرشتوں کا، ملائکہ کا آنا جانا لگا رہے، اور کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے، وہ چیزیں نہ انجام دی جائیں تاکہ کہیں فرشتے چلے نہ جائیں۔ تو یہاں پہ 8 چیزیں ہیں، 8 عمل ہیں۔ ان پر اگر انسان غور کرے انشاءاللہ تعالی گھر میں ہر قسم کی خوشی ہوگی، بے سکونی ختم ہوگی، مشکلات دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ پہلی وجہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے اور کلام پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، یعنی اپنے گھروں میں اہتمام کریں حدیث قصہ کا، جس میں پنجتون پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کلام الہی کا جو نور ہے۔ گھر میں اگر کلام الہی ہو رہا ہو، گھر میں اس نور کی تلاوت ہو رہی ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اس گھر میں بے سکونی ہو، اس گھر میں مشکلات ہوں؟ دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ کوشش کریں اول وقت میں نماز ادا کریں، سستی نہیں کریں۔ اذان ہو، اذان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، وضو کر کے مصلی بچھائیں۔ اگر گھر سے باہر مسجد میں نہیں جا سکتے تو کم از کم گھر میں بیٹھ کر اول وقت میں نماز کو ادا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ تیسری بات وہ فرماتے ہیں کہ نماز قضا نہ کرے، اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ کافی سارے لوگ ہیں جن کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں گفتگو میں، محفلوں میں اور دنیاوی کاموں میں۔ اول وقت میں جس شخص کو فکر رہتی ہے نماز کو ادا کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام کی خود مدد کرتا ہے، آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی بات وہ فرماتے ہیں کوئی نجس چیز گھر میں نہ رکھیں، سارا گھر پاک رہنا چاہیے۔ گھر میں خدا نخواستہ چھوٹے بچے ہیں، خاص خیال رکھیں ان کی نجاست کا، گھر نجس نہ ہو۔ جس گھر میں پاکیزگی ہوتی ہے، جس گھر میں صفائی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے، وہاں عبادت کرنے کا بھی دل ہوتا ہے۔
وہاں تلاوت کلام پڑھنے کا بھی اپنا ایک مزہ اور روحانی کیفیت حاصل ہوتی ہے. اور گھر میں کوڑا کرکٹ نہ رکھیں جس کی وجہ سے نحوست پیدا ہوتی ہیں. پانچویں بات، جس گھر میں چیخ و پکار یا بلند آواز میں بات کی جاتی ہے اس گھر سے فرشتے چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں دیکھیں آج معاشرے میں ہمسائے تنگ آ جاتے ہیں چیخ چیخ کے، میاں بیوی پر، بیوی میاں پر، اولاد ماں باپ پر، ماں باپ اولاد پر چیختے ہیں. چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے سامعین عزیز، گھر میں برے الفاظ استعمال نہ کریں. گالیوں، جھوٹ، غیبت، توہین وغیرہ جیسے الفاظ سے پرہیز کریں. گھر میں اچھے الفاظ بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ اچھے الفاظ سے ان کے ساتھ پیش آئیں. کسی کو گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کی توہین نہ کریں. ساتویں بات، کوشش کریں گھر میں اپنی آنکھوں، کانوں اور پیٹ کو حرام سے بچائیں. جس گھر میں حرمت الہی کی پاسداری کی جائے، جس گھر میں گانے نہ ہوں، جس گھر میں تلاوت پاک ہو، جس گھر میں رزق حلال آتا ہو، تو وہ گھر یقیناً گھر جنت ہی بن جاتا ہے. آٹھویں اور آخری بات یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں سلام کریں چاہے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو.